تو کہا اپنے گھر کی تو خبر لو، تیری بہن اور تیرا بہنوئی تو مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہے، خطاب کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کیسے قبول ہوئی۔ حضرت نعیم بیان کرتے ہیں اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، دروازہ کھولنے کے بعد آواز ختم ہو گئی، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس ٹال مٹول۔ کہا بتاتے نہیں ہے کیا ہے؟ میں نے سنا تم مسلمان ہو گئے ہو۔ کہا ہاں۔ تو مارنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو مارا، بہن آئی چھڑانے، اس کو بھی مارا۔ اور بہن نے جب یہ دیکھا کہ عمر کو مارتا ہے تو کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو مجھے تیرا ڈر نہیں ہے، میں اس کلمے کا اقرار کرتی ہوں جو میں نے پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا۔ عمر جو تمہیں کرنا کر لے۔ حضرت عمر کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ یہ بہن میرے آگے سے کبھی بولتی نہ تھی، آج اس نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہتے یہ جو پڑھ رہے تھے کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، مجھے بھی سناؤ۔ کہا تو مشرک ہے، ناپاک ہے۔ کہا تو پھر کیسے میں سنوں گا؟ کہا غسل کرو۔ غسل کرایا، سورۃ طٰ کی آیات پڑھ کے سنائی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جسم پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، کانپنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ نبی کے پاس لے کے گئے تو ادھر دیکھے حضرت امیر معاویہ نے اور دیگر دیوار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج عمر آ رہا ہے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ کہا عمر آ نہیں رہا، آج عمر کو لایا جا رہا ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ عمر تمہیں مبارک ہو، میں آج ہی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرتے سنا تھا کہ اللہ سے آپ کو مانگ رہے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت دے۔ اتنی عزت ملی اسلام کو کہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر کوئی شخص جرأت نہیں کرتا تھا حضرت عمر کے خلاف کوئی بات کر، ڈرتے تھے۔ شیطان تو وہ ڈرتا۔ خلافت کا عالم یہ ہے کہ عدل و انصاف کے اندر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے نہیں، گلیوں کا گشت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی عدالت کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو میرے سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے ہچکی بچ جائے کرتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء، ایک رات کو جا رہے ہیں گلی میں، تلاوت کی آواز سنی سورہ طور، ان عذاب ربک لواقع۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور تقریباً 1 مہینہ ان کو ٹھیک ہونے میں لگا۔ قرآن کا سمجھے تھا، اور لوگوں کے بارے میں نرم اتنے زیادہ تھے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے، مصلی رسول ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ چھڑوائیں تو ان کو بیت المال کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ 4 باتیں سننے میں مقصد کرتا ہوں۔ اچھا، عورتوں نے دودھ چھڑانا شروع کیا، دودھ پیتے بچوں کو مسجد میں لے کے نماز پڑھنے آتی۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بچے روتے، بچوں کے رونے کی آواز آتی، عمر پریشان ہو جاتے۔ سلام پھیرا، پوچھا کیا بات ہے، بچے کیوں روتے؟ کہا جی دودھ چھڑانے کی وجہ سے۔ کہتے عمر تیرا برا ہو، تو کب تک لوگوں کے بچوں کو رلاتا رہے گا؟ تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب ہو جاتے اور رونے لگتے۔ کہا آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا عمر بن خطاب کی خلافت میں، اس کو پیدا ہوتے ہی بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔
اتنی بات بات کے لوگوں کے بچے ہوتے، آج حکمران کے لوگوں کے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں۔ مفلسی اور غریبی کا عالم یہ ہے کہ پرواہ کوئی نہیں ہے کہ 4 بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے امیر المومنین کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اور عدل کا عالم یہ ہے، ایک مرتبہ کستوری تقسیم کرتے ہوئے مال غنیمت کی پوچھا کون کرے گا، کوئی ہے ایسا جو تقسیم کر سکے؟ بیوی عاتقہ کہتی ہے مجھے اجازت دیجیے، میں اس مال غنیمت کی کستوری کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ کہا نہیں۔ پوچھا کس لیے؟ کہتے ہیں آپ اس میں شریک تھی جس میں یہ جنگ ہوئی۔ امیر المومنین کہتے تو کستوری تقسیم ہے تو اس میں شریک ہونا ضروری ہے۔ کہا جی اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کستوری کو تقسیم کرو گی، ہاتھوں سے پکڑ کے ڈالو گی، آپ کے ہاتھوں کو کستوری لگ جائے گی اور وہ کستوری آپ کے ہاتھوں کا حق نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ بیٹا کہتا ہے اچھا یہ سادگی کا عالم کیا ہے؟ جب فلسطین گئے ہیں تو 14 پیوند لگے ہوئے قمیض پہنے ہوئے ہیں، جب لوگوں نے دیکھا تو گھوڑے کے اوپر ایک شخص یا اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک آگے ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا وہ جو جس نے لگام پکڑی ہوئی ہے وہ امیر المومنین ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ غلام۔ تو وہیں پہ انہوں نے چابیاں دے دی ملک شام کی، اس علاقے کی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تورات میں ان کی صفتیں پڑھ رکھی تھی۔ ایسا انصاف اپنے نوکروں کے ساتھ۔ کتنی کتنی پیاری باتیں، یقین کرے ایک ایک بات دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنت کی بشارت سنائی ہے کہ عمر جنتی، عمر جنتی، عمر جنتی، لیکن عمر کی حالت یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہم ان کنت کتبتنی عندک شقیا فامحوہ انک تمحو ما تشاء وتثبت فاکتبنی عندک سعیدا۔ اللہ اگر تیرے قلم نے مجھ عمر کو جہنمی لکھ دیا ہے تو مٹا ڈال، اتنا کرتے تھے۔ اور دل میں خیال آ جاتا ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ اگر کسی وقت ایسا خیال آتا کہ میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چل رہے تھے، گلے میں خیال آیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، تو حکمران، زمین میں جو کہ تنکا پکڑا، کہتے کاش عمر تو یہ تنکا ہوتا، عمر تیری ماں تجھے پیدا نہ کرتی، تجھے جنم نہ دیتی، کاش عمر تیرا حساب نہ ہوتا۔ اور فوراً گئے مشکیزہ لیا، پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں پانی دے رہے ہیں۔ عمر مشکیزہ لے کے پوچھا عمر امیر المومنین ہمیں دے، کیا کر رہے ہیں؟ کہتا عمر کے دل میں ذرا تکبر آیا تھا، میں اس کے تکبر کو درست کر رہا ہوں۔ اس کائنات میں ایسی مثالیں پہلے بھی نہیں ہیں اور بعد میں بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کریم کے ساتھی ہیں، یہ ساتھی ہے جن کا جینا مرنا زندگی سب کچھ مال و دولت، زر ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تبھی تو پھر اللہ رب العزت کے اوپر راضی ہو گیا۔ انشاءاللہ بیان کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ساتھ سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔